مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. دس از ڈاکٹر ایمینول طاہر اور آپ شو دیکھ رہے ہیں بیداری. اور آج ایک بڑا ہی خوبصورت ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور ٹاپک ہوگا خدا کا خوف. اور ہمارے ساتھ آج بڑے زبردست اور بڑے عظیم خدام ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس سارے ٹاپک کو آپ تک پہنچانے میں ہماری رہنمائی کریں گے. اور آئیے آج اپنے گیسٹ سے ملتے ہیں. اور میرے پیارے بھائی پاسٹر شہزاد پرویز صاحب ہالی سٹی پینٹیکاسٹل چرچ سے. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس خوبصورت شو میں. آپ نے بڑی ہی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور آج یہاں پر آئے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ آپ کی انویٹیشن کے لیے. تھینک یو سر. اور ہمارے ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے پاسٹر یونس رحمت صاحب کرائسٹ ایونجلیکل چرچ یوحنا آباد لاہور سے اور جو کہ بڑے زبردست خادم ہیں. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ویلکم. آپ نے بڑا ایک کٹن اور ایک بڑا ٹف اسکیجول میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے. شکریہ آپ. اور وی آر ریئلی ویری تھینک فل. اور پہلے بڑی پلیئر کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ سر. اور آئیے ناظرین اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم دعا کریں گے. اور میں گزارش کروں گا پاسٹر شہزاد پرویز صاحب سے کہ دعا میں رہنمائی کریں. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں. خدا باپ ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف اور تیرے نام کی ستائش کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں. ہم تیرے پیار کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں باپ، اور اس بات کے لیے کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہماری خاطر بھیجا، جس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے اور جس کے خون بہانے سے ہم نے نجات پائی ہے. مردوں میں سے زندہ ہونے کے باعث ہم نے قدرت، قوت اور خدا کی بادشاہت میں داخلہ حاصل کی ہے. ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں باپ. اس چینل کے لیے شکر ہو، اس کی ساری انتظامیہ کے لیے شکر ہو. اپنے بھائی اے خداوند بھائی ایمینول طاہر کے لیے شکر گزار ہوں. اس سارے پروگرام کو ابتدا سے اختتام تک اپنے ہاتھوں میں لے. ہمارا بولنا، ہمارا خدا تیرے کلام کو بیان کرنا، وہ سب تیرے نام کی عزت اور جلال اور بہت سے زندگیوں کی برکت پانے کا سبب ہو. یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہے، آمین. آمین. جی بردر جی، آج بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے. خدا کے روح کے وسیلہ سے مجھے ملا خدا کا خوف. جی. اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کے خوف سے مراد کیا ہے، اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیے آج کے اس موضوع کے لیے جو خوبصورت آیت جو وہ سونپی گئی تھی اس سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کلام خدا میں سے امثال کی کتاب نواں باب اور اس کی 10ویں آیت ہے. لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے. بھائی صاحب، خوف جو ہے نا ایکچولی یہ ایک ایموشن ہے، یہ ایک جذبہ ہے. اوکے. اور جذبات جو ہے وہ مثبت بھی ہوتے ہیں، منفی بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جذبات معتدل بھی ہوتے ہیں اور جذبات جو ہے وہ بعض اوقات خوشی کے بھی ہوتے ہیں اور غمی کے بھی ہوتے ہیں. جی سر. اس لیے جو خوف ہے یہ ایک انسانی جذبہ ہے اور یہ مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے اس کا اظہار جو ہے وہ ہوتا ہے. آمین. اس آیت کے اندر جو ہے جو ہم نے پڑھی کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، تو یہاں پہ خوف کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے یرآ جی. اور یہ 5 مختلف زاویوں میں اس کا استعمال کیا گیا. جیسے ہم نے گرامیٹیکلی دیکھا ہے کہ ایکچولی یہ ایک جو گرامیٹیکلی دیکھے تو اس میں صفت ہے جی. یہ پازیٹیو بھی ہے، یہ نیگیٹیو بھی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس پیرائے کے اندر اور جو ہیبریو ژیرا اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے، تو نمبر 1 اس کے اندر ڈر کا جذبہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. جی سر. ٹھیک ہے. اور یہ ایک نیگیٹو جذبہ ہے. جب خدا کے ساتھ ہماری افیلیشن ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، تو اس میں ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں دہشت کی روح نہیں ملی.
آمین. ڈر اس کے لیے جو خدا کے سامنے آدم کی طرح گناہ کی حالت میں ہوتا ہے. واہ جیسا اس نے کہا خداوند میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ ایک ڈر کا جذبہ اس کے اندر جو پایا. دوسرا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کوہ سینا کے ارد گرد موجود تھے اور خدا کا جلال وہاں پر ظاہر ہوا تو وہ ایک ڈر کی کیفیت جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. جی اس خوف کے اندر جو ہے وہ ڈر کی کیفیت. سو ڈر جو ہے یہ ایک منفی صورت رکھتا ہے, یہ پازیٹیو چیز نہیں ہے. تو خوف یہ جذبہ جب اس جذبے کے اندر ڈر کی صورت ہوتی ہے, دہشت کی صورت ہوتی ہے, تو یہ ایک منفی صورتحال جو ہے اپنا لیتا ہے. لیکن دوسرا زاویہ جب ہم اس کا دیکھیں تو وہ آتا ہے جذباتی رد عمل. جی ہم کسی چیز کا جو ہے وہ اپنے اندر دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, اس کا خوف لیتے ہیں, تو ہمارا ایک اس ایکشن کا ایک ری ایکشن جو ہے وہ آتا ہے. بالکل ٹھیک کوئی ہے. شخص ہمارے لیے جو ہے وہ دہشت پیدا کرتا ہے تو دو ری ایکشن آتے ہیں, یا تو ہم اس کی دہشت کے تابع ہو جاتے ہیں یا ہم اس کی دہشت کے آگے ریزسٹ کرتے ہیں. تو خوف جو ہے ایکچولی وہ ری ایکشن ہے جو کسی کے دہشت سے یا کسی کے روب کے جواب میں ہمارا رد عمل جو ہوتا ہے, دیٹ از خوف. یہ دوسری صورتحال ہمیں نظر آتی. تیسرا زاویہ جو یہ راہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے تعظیم. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کسی کا روب مان لینا, کسی کو اپنے اوپر مسلط کر لینا. جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بادشاہ تھے ان کے آگے جھکا جاتا تھا, تعظیماً جھکا جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ابراہیم جو ہے وہ فرشتوں کے آگے جھکا. تو یہ یعنی ان کا روب, دبدبا, ان کی حاکمیت کو تسلیم کر لینا, یہ بھی خوف کی حالت, یہ راہ کی حالت ہمیں جو نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ نیک سلوک کرنا, کسی کے ساتھ بھلائی کرنا, کسی کے ساتھ اچھائی کرنا, وہ چاہے آپ خدا کا خوف اپنے اندر رکھ کے کریں. ہم اکثر کہتے ہیں یار خدا خوفی کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی, ورنہ اس بندے کے کام تو اچھے نہیں ہیں. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھلائی کا, نیکی کا جو ایلیمنٹ ہمارے اندر آیا ہے وہ اس شخص کے خوف کی وجہ سے نہیں ہے, وہ خدا کے خوف کی وجہ سے ہے. تو بیکاز آف فیئر آف گاڈ ہم کسی کے ساتھ بھلا جو وہ کر رہے ہیں یا اچھا جو کر رہے ہیں. اور آخری زاویہ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہماری روحانیت سے اس کا تعلق ہے, ہمارے ریلیجن سے یا ہمارے اسپرچل ایموشنز سے اس کا تعلق ہے, جس کا ذکر یہاں پہ آیت کے اندر ہے کہ جب ہم خدا کا خوف مانتے ہیں, یعنی ایسا ڈر, ایسا خوف, ایسی دہشت جس کے اندر جو ہے وہ ٹیرر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر رسپیکٹ پائی جا رہی ہے. واہ. تو جب ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے, تو ہم خوف کے اس زاویہ کو لے رہے ہیں جس کے اندر دہشت نہیں ہے بلکہ جس کے اندر آنر ہے. ایک بچہ جو ہے وہ گھر سے باہر ہے اور کچھ کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے یار میرے باپ نے منع کیا ہے, میرے باپ کو پتہ چلے گا میرے ساتھ ناراض ہوگا. دراصل یہ کیا ہے, وہ اس کو آنر دے رہا ہے کہ اس کی بات کا مان رکھ رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا. سو جب ہم خدا کے خوف کو دہشت کے ساتھ نہیں, گناہ کے ساتھ نہیں, جذباتی رد عمل کے ساتھ نہیں, بلکہ تعظیم کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے, وہ ہمارا خدا ہے, وہ ہمارا مالک ہے, اور جو وہ کہتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے, گویا اس کے اندر سبمیشن پائی جا رہی ہے. تو خداوند کا خوف مینز خدا کے آگے سبمٹ ہونا جو ہے, یہ حکمت کا شروع ہے. ہالیلویا. ونڈرفل سر, ونڈرفل. اٹ مینس کہ خوف جو ہے, آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ خوف کو الگ کر دیا کہ یہ ہمارا بیہیویئرلی جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے کہ جو ہمارے بیہیویئر میں شامل ہوتا ہے, جس کا پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں امپیکٹ ہیں. اور اس کے ساتھ جب ہم خدا کے خوف کی بات کرتے ہیں تو خدا کے خوف سے مراد تعظیم ہے کہ اس کی عزت ہے. اور جب ہم تعظیم میں اور اس کی عزت میں آگے بڑھتے ہیں تو ہماری حکمت کا آغاز ہو جاتا ہے. واہ, ونڈرفل سر, ونڈرفل. ہم ایک اور خوبصورت کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں, پاسٹر یونس رحمت کی طرف. کیا خدا کا خوف ہمیں ڈر کی روح دیتا ہے؟ جی نہیں. جس طرح بھائی صاحب نے ذکر کیا اس بات کے جی بارے سر. میں, خوف ہمارے اندر عطائت کو لے کے آتا ہے کہ ہم اس کے اپنے آپ کو مکمل طور پہ سبمٹ کر دیں اور اس کو حقیقی طور پہ لاجواب سمجھیں
کہ ہمارا خدا جو ہے لاجواب ہے. واہ. جی ہم جب اپنے آپ کو اس بات کے لیے پیش کر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پیش کر تیرے سامنے تابع کرتے ہیں, تو یہ جو ہے خوف خدا ہے. ہم ڈر کے نہیں خدا کی عبادت کر رہے, جی جی. ہم ڈر کے خدا کو پیسہ نہیں دے رہے, ہم ڈر کے بائبل نہیں پڑھ رہے, بلکہ یہ اس کو رسپیکٹ دیتے ہوئے, اس کو عزت دیتے ہوئے, اس کا احترام کرتے ہوئے ہم اس کے لیے اپنے ہدیے لے کے آ رہے ہیں, ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ جب ورشپ ہو رہی ہے تو ہم تالیاں بجا رہے ہیں, خوف ہے خدا کا, اس طرح خوف ہمارے اندر ہے لیکن دنیا کا خوف, ٹھیک ہے جی نہیں, ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہوئے اور اپنے آپ کو ان سارے بندنوں سے ریلیز کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں ہم جب تالیاں بجاتے ہیں, اس کی ورشپ کرتے ہیں اور اس کو تعظیم دیتے ہیں اس بات سے. واہ. تو اس طریقے سے ہمارے اندر خوف خدا کو بڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ حکمت کا شروع ہے. اور اس بات کے لیے, یہ بھی اس بات کے لیے خدا نے کہا, اس بات کے لیے کہ یہ ہمارے لیے جو ہے علم کا شروع بھی ہے. جی جی ہاں. تو جیسے ہم خوف خدا میں گرو کرتے ہیں تو ہم خدا کی حکمت میں بڑھتے ہیں. واہ. خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن جو ہے اور پیور ہو جاتا ہے اور سٹرونگ ہو جاتا ہے. awesome, wonderful. مطلب جب ہم خوف خدا میں بڑھتے ہیں تو کیا خیال ہے مطلب سٹینڈرڈ بھی اپ ہوتے ہیں, ہمارے روحانی سٹینڈرڈز, ہماری برکتوں کے سٹینڈرڈز, ذرا اس کے بارے میں ذرا بتائیے. جب ہم خدا کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, جی سامنے رکھتے ہیں اور اس سامنے لے کے آتے ہیں, خالی کرتے ہیں, اپنے آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو خدا, ہم کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں گھوڑے سے اٹھایا ہے. آمین. جی آمین. ہم کہاں سے خدا نے اٹھا کے ہمیں اپنے تخت پہ بٹھا دیا ہے, واہ. اور اس جگہ پہ بٹھا جہاں پہ کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا. جی تو کلام میں لکھا ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس کی خدمت کریں گے, لیکن اس کے باوجود اس نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے تاکہ ہم اس کے کام کو پورا کر سکیں جس کے لیے ہمیں اس نے بلایا ہے. اور اس طریقے سے ہم جو ہے نہ صرف خود بڑھتے ہیں بلکہ بہتوں کو اور اس بات کے لیے اکوپ کرتے ہیں کہ وہ بھی خوف خدا میں قائم رہیں. حکمت ملتی ہے اور اس بات کے بارے ہمیں خدا کے ساتھ تعلق میں جو ہے اور بہتری آتی ہے. ہم خوف میں نہیں جاتے خدا کے سامنے, ہم اس طرح جاتے نہیں کہ جس طرح ہمیں کوئی ڈانٹ پڑے گی یا ہمیں اس طرح کوئی ہمیں سخت لفظوں کا استعمال کیا جائے گا. جی ہاں, خدا بڑے لونگلی خدا ہمیں جو ہے پیار کر کے ہمیں کھڑا کرتا ہے, بیٹا یہ کام تیرے لیے, تو یہ کام کرے گا میرے لیے, میں تجھے چن لیا اس کام کے لیے. اب بڑی اہم بات ہے کہ موسیٰ بھی خدا سے ڈرتا تھا. کیا خیال ہے سر؟ موسیٰ بھی خدا سے ڈرتا تھا, لیکن وہ خدا کے حضور کتنا رسپیکٹفل تھا. مطلب اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا. دیکھیے میں یہی چیز جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا تھا, اسی انتظار میں تھا کہ آپ موقع دیں. جب بنی اسرائیل نے موسٹلی اکثر اوقات جو خدا کے خوف میں رہے نا, تو اس خوف کے اندر رسپیکٹ کا ایلیمنٹ کم اور ڈر کا اس ایلیمنٹ ہمیشہ زیادہ رہے. جی بالکل. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ وہ لوگ ہمیشہ جب بھی وہ ان کے قوم کے اندر اچھے حالات آتے تو وہ فوراً جو ہے وہ بت پرستی کی طرف چلے جاتے, بھول جاتے خدا کو, مخلوط شادیوں کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے. بالکل ٹھیک ہے. اور خدا سے جو ہے وہ جدا ہو جاتے ہیں. یرمیہ کی معرفت خدا نے کہا نا, میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی ہیں. نمبر 1, انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کیا, اور نمبر 2 کہ اپنے لیے ٹوٹے پھوٹے حوض بنائے. یعنی مجھے چھوڑ دیا اور یہیں تک کنارہ نہیں کیا, بلکہ اس کے بعد آگے اپنے لیے اور معبود. جب وہ ان معبودوں کی وجہ سے, خدا سے جدائی کی وجہ سے مشکل کے اندر پڑتے, پھر لوٹتے تھے خدا کے پاس, تو پھر ان کے اندر جو خدا کی ایک تعظیم یا تکریم جو آتی تھی وہ خدا کے ڈر یا دہشت کی وجہ سے آتی تھی. جی. یار اگر ہم نے یہ ہوا کو چھوڑا یا ہوا کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا, ہم مصیبت کے اندر پڑیں. بالکل. یہ رویہ آج بھی بعض اوقات زندگی میں پایا جاتا ہے. جب مشکل کے اندر ہوں تو دعاؤں پہ دعائیں شروع ہو جاتی ہیں, پاسٹرز کے ساتھ, چرچز کے ساتھ رابطے شروع ہو جاتے ہیں, اور روپے پیسے سے بھی چرچ کی خدمت شروع. جب حالات درست ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر خدا سے واقفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی. آپ اس کو جو ہے وہ خوف کا وہ جذبہ نہیں لیں گے جس کے اندر جو ہے وہ
عزت یا تعظیم پائی جاتی ہے، یہ خوف کا وہ اینگل ہے، وہ زاویہ ہے جس میں انسان ڈر کے خدا کی عبادت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یس سر۔ سو یہ جو طریقہ ہے نا، پھر اس کا ریوارڈ نہیں ہے، یعنی ببلیکلی اگر ہم دیکھیں اس کا ریوارڈ نہیں ہے، اس کے لیے ججمنٹ ہے۔ خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، آمین۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں برداشت کرتا ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا، ان کی 70 سالہ اسیری ان کی ججمنٹ کا نتیجہ تھی۔ جی قاضیوں کے دور میں فلسطینیوں کو ان پہ آ جانا، چڑھ جانا، ان کو اناج لے جانا اور ان کو غلام بنانا، یہ ان کی ججمنٹ کا حصہ تھا۔ پھر اسی طرح جب وہ بنی اسرائیل کے درمیان اسوریوں کا آ جانا، یہ ججمنٹ کا حصہ تھا۔ بالکل یعنی ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ٹیمپٹیشن نہیں تھی، یہ ججمنٹ ہوتی رہی ہے۔ آپ یسایہ کو پڑھیں، یرمیہ کو پڑھیں، آپ سلاطین کو دیکھیں، وہاں پہ الیشا نبی ہے، ایلیا نبی ہے، تو اخیاب کو وہ ججمنٹ ہی کا میسج دیتے رہے۔ سو یہاں پہ اگر ہم خدا کے خوف کو اپلائی کر کے دیکھیں تو یہاں پہ جو فیئر آف دا لارڈ ہے اس کے اندر ہمیں کہیں بھی تعظیم کا ایلیمنٹ نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ جو ان کے اندر ڈر تھا نا کہ وہ یہوہ کا نام نہیں لکھتے تھے، جی بالکل، ٹھیک ہے، کیونکہ خوف تھا ان کے اندر کہ اگر ہم خدا کو، خدا کے فرشتے کو دیکھیں گے یا نام لکھیں گے ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن وہ بڑی خوبصورت آیت پولس رسول کہتا ہے کرنتھیوں کے خط میں، کہتا ہے موسیٰ کے دور کا جلال جو ہے وہ گھٹتا چلا جاتا تھا، واہ، مگر آج کے دور کا جلال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آمین۔ وہ جب خدا کی حضوری میں رہ کے وہاں سے واپس آتا، وہ جلال گھٹتا چلا جاتا اس کے چہرے۔ مگر آج ہم خدا کی حضوری میں جب رہتے ہیں اور وہاں سے ہم نکلتے بھی ہیں تو آج کا جلال جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، وہ گھٹتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم خدا کا خوف کسی دہشت کے سبب سے نہیں بلکہ اس کی رسپیکٹ کے سبب سے اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ جو آگے لکھا ہے نا، علم کی، فہم کی، نالج کی بات کی گئی، تو اس کے لیے جو گریک ورڈ ہے علم کے لیے، دیٹ از گنوسس، جی، اور گنوسس ہی لفظ سے جو لفظ جینیسس یعنی پیدائش جو ہے وہ نکلے۔ تو گویا پیدائش کا اور علم کا، ان دونوں الفاظ کا آپس میں تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ تو آمین۔ علم جو ہے نا ایکچولی یہ عمل پیدائش ہی ہے۔ اگر میں نے سائیکل پہلے سے دیکھی ہوئی ہے اور میں یہاں پہ سائیکل کا ایک ماڈل دیکھ رہا ہوں تو یہ میرے لیے علم نہیں ہے، جی بالکل میں ٹھیک، پہلے سے جانتا ہوں۔ آمین۔ علم میرے لیے وہ ہے جو چیز میں نہیں جانتا اور وہ نئی مجھے دی گئی ہے، میرے دماغ میں، میرے نوٹس میں، میرے نالج میں وہ نئی چیز ڈالی گئی ہے، وہ علم ہے۔ تو اس کا مطلب کچھ نیا میرے اندر پیدا ہوا ہے، دیٹ از عمل پیدائش۔ تو خدا کا خوف ہمیں، جب ہم اس کے خوف کے اندر تعظیم کی حالت میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں نئی نئی چیزیں جو ہے وہ عطا کرتا ہے، وہ نئے مکاشفات پیدا کرتا ہے۔ پریز تو گاڈ۔ صرف خدا کا خوف جسمانی برکات ہی نہیں بلکہ خدا کا خوف جو ہے وہ آسمانی مکاشفات بھی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، Amen۔ اور یہ وہی شخص لے پاتا ہے جو خدا کے ڈر اور خوف میں رہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جی ناظرین، بڑی زبردست بابرکت گفتگو آپ سن رہے ہیں، اور ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے شو بیداری۔ گاڈ بلیس یو۔